اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ مکی دور ہے، اور اس 13 سالہ مکی دور کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی، بہت خاموشی کے ساتھ، چھپ کر، چن چن کے باقاعدہ لوگوں کا انتخاب فرماتے تھے، کس کو دعوت دی جائے، کس کو دعوت نہ دی جائے، اور سوچ سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ اور 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا خفیہ دعوت کا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، قرآن کریم کی 3 آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورہ حجر کی آیت نازل ہوئی 94، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے پیغمبر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کھل کے لوگوں کو بتائے، یعنی کھل کے لوگوں کو بتایا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی پرواہ نہ کرے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، کیا کریں گے، اب اس کی پرواہ نہ کرے، اللہ کا پیغام کھل کر کے ان کو سنائے۔ ایک یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ سورہ شعراء کی 2 آیتیں نازل ہوئی، 214 اور 215۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر، آپ اپنے قریبی خاندان کو ڈرائیے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی خاندان ہیں، ان کو ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کیجیے، ان کا بڑا خیال رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر سورہ حجر کی آیت نمبر 89، 1:90 یہ نازل ہوئی، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ اور اے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، میں تو کھل کر صاف صاف ڈرانے والا ہوں، صاف صاف لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ یہ 3 آیتیں جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے استعمال کیے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ استعمال کیا کہ عرب کے ہاں مکہ مکرمہ میں قریش قبیلے میں یہ اصول تھا کہ جب کوئی اہم خبر ہوتی تھی، کوئی اہم اطلاع ہوتی تھی، کوئی خطرے کی خبر ہوتی تھی، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے پاس ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اب انہوں نے اس کو توڑ کے ختم کر دیا ہے، تقریباً اس پر جو ہے نا وہ آل سعود نے اپنا محل بنا دیے، تو اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں کوہ صفا۔ تو جب بھی کوئی ایسی خبر ہوتی تھی تو کوہ صفا پہ چڑھتے تھے، اور 2 طریقے استعمال کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ سفید چادر ہاتھ میں لے لیتے تھے، اس کو ہلاتے تھے اور یہ آواز لگاتے تھے، یا صباحا، جو خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی یا کوئی بہت ہی اہم اعلان ہوتا تھا۔ ہر اعلان وہاں نہیں کرتے تھے کہ ہر بندہ چڑھ جائے شروع ہو جائے، کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے، کوئی بہت قوم کے لیے، لوگوں کے لیے بہت کوئی خطرہ ہے، تو اس موقع پر یہ اعلان ہوتا تھا۔ ایک یہ طریقہ استعمال کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کپڑے اتار کر کے بندہ کھڑا ہوتا تھا اوپر اور کہتا تھا، انا النذیر العریان، میں ننگا ڈرانے والا ہوں، برہنہ ڈرانے والا ہوں۔ یہ بھی بڑی خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی۔ قوم میں اگر کوئی طریقہ رائج ہو، کوئی اصول ہو، پرانی چیزیں ہوں اور شریعت سے متصادم نہ ہو، شریعت سے اٹھ کر ٹکراؤ نہ ہو، انبیاء نے بھی اس کا خیال رکھا ہے۔ اور اگر ایک چیز شریعت سے متصادم ہو، دین نے منع کر دیا، تو آپ انبیاء کبھی نہیں کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کوہ صفا پر چڑھے جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ دعوت کا حکم ملا کہ کھل کے آپ دعوت دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، سفید چادر لے کے اس کو یوں ہلایا، حرکت دی،
اور یہ اعلان فرمایا یا صباحا، یہ اعلان فرما دیا، لوگ جمع ہو گئے، کافی لوگ جمع ہو گئے، قبائل کے نام لیے آپ نے۔ جب سب جمع ہو گئے تو انتظار کے آپ سے کیا اعلان فرماتے؟ فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے، میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ سچ بولیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مستقبل کا خطرہ ہے اس سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور میں تمہیں ایک قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ گفتگو کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بڑے برہم ہو گئے، پتھر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگا اور کہا تبا لک سائر الایام الہذا جمعتنا، آپ کے لیے ہلاکت بربادی ہو، اس لیے ہمیں اکٹھا کیے یہاں پر، اس لیے جمع کیا تھا میں۔ یہ کہ بعد میں کسی موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے ہاں کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی، نہ مال نہ اولاد۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب داخل ہوگا ایک شعلزن عذاب میں، وامرأتہ اور اس کی بیوی، وہ بھی بڑی آپ کی شدید مخالف تھی، ام جمیل کہتے تھے یا ام جمیلہ، عورا اس کا اصل نام تھا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ بھی بڑی شدید مخالفین میں سے تھی، کانٹے لا کر کے آپ کا، حالانکہ دونوں ابو لہب اور ان کی بیوی دونوں خاندانی اعتبار سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو لہب تو آپ کے چچا ہیں، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، بڑا خاندان ہے مکہ کا، اور بنو امیہ سے تعلق تھا ان کا، وہ بھی بڑے خاندان کی تھی، اور پھر مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی سرداروں میں شامل ہوتے تھے۔ لیکن جب انسان ضد پر آ جائے، خصوصاً جب حق کی مخالفت ہو نا، حق کی مخالفت جہاں ہوتی ہے تو انسان میں اور طاقت آ جاتی ہے، ابلیس شامل ہو جاتا ہے ساتھ، شیطان کے دیکھو تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، کرو تم، حق کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا تو قرآن نے ذکر کیا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کبھی کانٹے ڈال دیے، کبھی کچرا گھر کی طرف پھینکتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں رسی ہے مجھ کی۔ قرآن نے پہلے پیشن گوئی دی، بعد میں پیش آ گیا، ایک مرتبہ وہ اور رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور انتقال ہو گیا اسی سے۔ تو ابو لہب کا بھی بڑا برا انجام ہوا، تو انہوں نے مخالفت کی۔ اور جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کا رشتہ ہوا تھا ابو لہب کے بڑے بیٹے عتبہ کے ساتھ، اور ام کلثوم کا رشتہ ہوا تھا ان کے چھوٹے بیٹے عتیبہ کے ساتھ۔ اس زمانے میں تو اسلامی احکام ابھی نہیں آئے تھے نا، ان کے ساتھ رشتہ ہوا تھا۔ تو ان کو جب پتہ لگا کہ سورہ لہب نازل ہوئی ہمارے بارے میں، تو سیدھا جا کر کہنے لگے یہ بچی ہمارے گھر نہیں آ سکتی، نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، کہنے لگے یہ بچی ہمارے گھر نہیں آ سکتی، فارغ کرو ان کو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ ان دونوں کو فارغ کر دیا گیا، طلاق دی انہوں نے۔ بعد میں وہ دونوں یک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، پہلے حضرت رقیہ سے نکاح ہوا، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی کا لقب پڑا ذو النورین، دو نوروں والا۔ یہ تو ایک تو یہ موقع پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ خاندان کے لیے دعوت کی، خاندان کے لوگوں کے لیے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی ایک کام کرنا ہے، اولاد عبد المطلب ہے نا، عبد المطلب کی اولاد، ایک بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم کے اندر پھر عبد المطلب کی اولاد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، یعنی گھر کے افراد
چچا وغیرہ پوپیاں وغیرہ ان کو جمع کرو، خاندان کے لوگوں کو دعوت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دستی منگوائی بکری کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سا غلہ منگوایا اور ایک دودھ کا پیالہ منگوایا، یہ تھوڑا سا انتظام کیا اور جمع کیے۔ تقریباً 40 افراد جمع ہو گئے، 40 کے قریب لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلایا۔ اب وہ تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا۔ جب وہ سب کے لیے کافی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے سارے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں ان سے گفتگو کروں، بات شروع کروں۔ تو ابو لہب نے پھر شور مچا دیا، کہنے لگے یہ تو بڑا جادوگر لگتے بھائی، اتنا تھوڑا سا ایک آدمی کا کھانا 40 آدمی کھا گئے، اس کا یہ مطلب جو اٹھو 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 جلدی کو، شور مچایا، پوری مجلس خراب کر دی۔ یہ دیکھیں یہ حالات ہمارے نبی پہ گزرے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے ہمارے گھر کی ایک دعوت کوئی خراب کرے، ایک دعوت گھر کی خراب ہو جائے، خدا نخواستہ، کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ یہ چیزیں کہنا بڑا آسان ہے، یہ اسلام ایسے نہیں آیا۔ ابھی میں عجیب بات ہوئی، مسجد میں داخل ہوئے، ایک صاحب آئے تھے بہت غیر مناسب، وہ شرٹ پینٹ پہنے ہوئے تھے، پینٹ نہیں وہ ٹراؤزر پہنے ہوئے، تو پورے کارٹون بنے ہوئے تھے اس پہ، پورے بلی اور اس کی پوری شکل نظر آ رہی۔ اب میں نے کہا اس کو، نماز بھی اتنا ایسا پڑھ رہے تھے جیسے کہ بالکل اڑ رہے تھے، ٹک ٹک ٹک، میں جا کے اپنی سنتوں میں لگ گیا۔ لیکن میں نے کہا اس کو وہ کیا کرے، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ برداشت نہیں ہے، نہیں کسی کو سمجھانا آج کل بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور دین کی روح ہے، خاموشی بھی اختیار نہیں کر سکتے، سمجھانا پڑتا ہے کتنا۔ یعنی ہم مسجد چلانی بہت مشکل کام ہے، یا استاذ بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ باہر کی دنیا میں جائیں، جاپان میں، یورپ کے اندر سب سے زیادہ عزت استاذ کی ہوتی ہے، ٹیچر کی بہت عزت دیتے ہو۔ ایک ہمارے اشتیاق احمد صاحب ہیں نا، جو لوگ ناول لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایئرپورٹ پہ اترا جاپان میں، ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے اپنا تعارف کرا کہ کیا ہو کیا کرتے ہو، میں نے کہا میں ٹیچر ہوں۔ کہتے اس کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا میں جاپان کا وزیر اعظم ہوں، یعنی اتنی مجھے انہوں نے عزت دی، وہ غالباً ان کا واقعہ ہے، اتنی مجھے انہوں نے دی۔ یہ وہ چیز، اس لیے کہ وجہ یہ استاذ کا کام یہ ہے کہ دیکھے جو غلط چیزیں اس پہ ٹوکے، اس پہ روکے، اس پہ سمجھائے جو غلط ہو رہا ہو، بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت مشکل ہو گیا۔ اور لیکن اللہ کے فضل سے وہ آدمی ایسی نماز پڑھ کے بھاگا کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے جماعت ہی نہیں پڑھی، اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا تھا۔ پھر ایک صاحب بچوں کو لے کر آ گئے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ادھم مچا دی پوری مسجد میں، شور۔ اب میں نے بولا کیا بولو اس کو، میں نے کہا طریقے سے ہوا تو، لیکن الحمدللہ جماعت کھڑی ہو گئی، اللہ نے وہ بھی خاموشی کروا دی۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ وہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک نبی کے لیے، نبی تو آتے ہیں کس کے لیے؟ امت کی تربیت کے لیے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ انسانیت کو اچھے اخلاق سے آراستہ کروں، اچھے اخلاق بتاؤں لوگوں کو۔ انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے، ماحول کا خیال رکھنا۔ سب سے زیادہ مسلمانوں میں جو عزت اور وہ ہے، وہ مسجد کی ہوتی ہے، شعائر اللہ میں سے۔ جتنا مسجد کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، ایمان بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مسجد میں آ کے بالکل خاموش بیٹھ جانا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، خاموش بیٹھے، بالکل، اس پہ بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تو اس پہ شور مچ گیا، مجلس برخاست ہو گئی۔ پھر نبی کی ہمت دیکھیں نا، اگر ہم ہو تو ہم تو ہمت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر دعوت کر دی، پھر ان کو بلایا، پھر بلا کر کے کافی لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کہ وہ پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ پھر بلائے گا، نہیں جائے گا، آ گئے۔ تو پھر جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، بڑے عجیب الفاظ ہیں یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا خطبہ بھی کہہ لیں۔ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کس طرح فرمائے دیکھیں، ان الرائد لا یکذب اہلا، بے شک رائد کس کو بولتے ہیں؟ جو قافلے کے آگے چلتا ہے نا، قافلے کے لیے آگے انتظام کرتا ہے، ماحول کے بارے میں آگے جانا مناسب ہے نہیں ہے، حالات کیسے ہیں،
کہاں پڑاؤ ڈالنا چاہیے، رائد، یہ بہت ذمہ دار بندہ ہوتا ہے. ہاں ہر بندہ نہیں ہوتا، اس کو رائد کہا جاتا ہے، قافلے کے آگے چلنے والا. فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، بے شک رائد کبھی اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتہم، خدا کی قسم اگر بالفرض، فرض کر لو اگر میں لوگوں سے جھوٹ بولوں تو تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر بالفرض میں لوگ، بالفرض یعنی میں لوگوں کو دھوکہ دوں تو تمہیں کبھی دھوکہ نہیں، تم میری قوم ہو، میرے خاندان ہو. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. انی لرسول اللہ الیکم خاصہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف خاص طور پر. وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور دوسرے لوگوں کی طرف عام طور پر. وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، جیسے تم سوتے ہو اسی طریقے سے ایک دن تم پر موت آ جائے گی، تمہارے اوپر موت آ جائے گی. وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور جس طریقے سے تم جاگتے ہو اس طریقے سے تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے. وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا. وَلَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، اور اچھے کا اچھا بدلہ دیا جائے گا. وَبِالسُّوءِ سُوءًا، اور برے کا برا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور بے شک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، ما اعلم شابا جاء قومه بافضل مما جئتكم به، کوئی نوجوان اپنے خاندان کے پاس، اپنی قوم کے پاس بہترین بات لے کر آیا ہو، وہ مجھ سے بہتر پیغام کوئی نہیں لا سکتا. جو بہتر پیغام میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کوئی نوجوان اپنے پاس نہیں ہو. انی جئتکم بامر الدنیا والآخرہ، بے شک میں تمہارے پاس دین اور دنیا کی بھلائی لے کر آیا ہوں، دین اور دنیا کی بھلائی لے کر آیا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفیہ دعوت ہے، چھپ کر آپ نے دعوت دی ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ، چن چن کر کے. اور وہ کتنے عرصے تک دیے؟ 3 سال تک. 3 سال کے بعد پھر 7 سال تک آپ نے علانیہ دعوت دی ہے مکہ والوں کو. 7 سال تک آپ مسلسل لگے رہے. یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ 7 سال پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کیا حالات آئے، کیا مشکلات آئی، کیا پریشانی آئی. 7 سال تو کچھ اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے نا، معمولی عرصہ تو ہے نہیں. ہمارے ہاں تو 7 سال میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو 7 سال تک، پھر اس کے بعد 3 سال تک آپ نے علانیہ دعوت دی ہے بیرون مکہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے. مکی دور کتنا ہے نبوت ملنے کے بعد؟ دیکھیں، ایک مکی دور ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ایک مدنی دور ہے. مکی دور کس کو کہتے ہیں؟ 13 سالہ زندگی نبوت ملنے کے بعد، اس کو کہیں گے مکی دور. مدنی دور کس کو بولیں گے؟ 10 سالہ دور کب؟ مدینہ منورہ کا. اور ایک 40 سالہ زندگی نبوت ملنے سے پہلے، وہ نبوت کے بغیر ہے، وہ الگ ہے. جو نبوت کا زمانہ ہے وہ کتنا ہے؟ نہیں، ٹوٹل 23 سال ہے. 13 سالہ مکی دور ہے اور 10 سالہ مدنی دور ہے. 23 سالہ نبوت کا زمانہ ہے. 40 سالہ زندگی نبوت سے قبل گزری ہے، وہ الگ ہے. تو یہ علانیہ دعوت کا اعلان ہوا، اس کا میں نے آپ کے سامنے مختصر خلاصہ رکھا.